بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فیاض الحسن چوہان۔ آج دو ٹاپک کے اوپر میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ ایک تو اڈیالہ جیل سے 5 کلومیٹر دور داگل کے ناکے کے اوپر جو جاری پچھلے کئی ہفتوں سے ایک ڈرامہ منگل کے دن ہوتا ہے، اس حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ گفتگو رکھوں گا۔ اور دوسرا جو آسٹریلیا کے اندر بیچ پہ ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا، اور اس واقعے کے حوالے سے جو ذلت و رسوائی تحریک انصاف نے، نقد کوکا کی تحریک نے، اور غلیظ یوٹیوبرز نے اور بھگوڑے یوٹیوبرز نے جو ہے وہ جو تحریک انصاف سے جن کا تعلق تھا، انہوں نے جو کمائی انڈیا، افغانستان اور اسرائیل کی سرپرستی میں، ان کی میں کچھ آپ کے سامنے کٹا چھٹا آپ کے سامنے کھولوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ داگل کے مقام پہ جو ناکہ ہے، اس ناکے کے اوپر علیمہ باجی ہر منگل کو کوئی 100-150 بندہ لے کے، جو سارے کے سارے یوٹیوبر ہوتے ہیں، کوئی گریڈ 11 کا ہے، کوئی گریڈ 7 کا ہے، کوئی گریڈ 16 کا ہے، کوئی گریڈ 17 کا، کوئی گریڈ 18 کا، کوئی گریڈ 19 کا، اور علیمہ باجی گریڈ 22 کی جناب یوٹیوبر کی جناب آپ سمجھ لیں کہ متاثرین میں سے ہیں۔ اس یوٹیوب کے ذریعے سے، اس ایک ایونٹ کے ذریعے سے سوشل میڈیا کنٹینٹ کریٹ کر کے ہر منگل کو یہ سارے کے سارے 15-20-30 ہزار سے لے کے 50,000، 60,000، لاکھ، 5 لاکھ، 3 لاکھ، 2 لاکھ ہر ایونٹ کے اوپر یہ کمائی کرتے ہیں، اور علیمہ باجی لاکھوں میں کرتی ہے۔ میں پوری قوم سے پوچھوں گا کہ کیا اس قسم کی ایکٹیویٹی کی دفعہ 144 لگا ہو، اور آپ ایک سیولائز معاشرے کے اندر رہتے ہوں، آپ ایک لافل ریاست اور اسٹیٹ کے شہری ہوں، اور وہاں پر آپ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کر کے اس قسم کی بدماشی، غنڈہ گردی، لا لیسنس کریٹ کر کے، کیا آپ معاشرے کی خدمت کر رہے ہیں، سوسائٹی کی خدمت کر رہے ہیں، یا اپنے آپ کو ایک پیسفل اور لافل شہری کے طور پہ پریزنٹ کر رہے ہیں، یا آپ ایک جاہل، اجڑ، گوار، اگنورنٹ اور فسادی اور انتشاری کے طور پر آپ اپنے آپ کو جناب پوری دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اب قیدی نمبر 420 بانی تحریک انصاف قید میں ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے، کرپشن کے الزام میں، غبن کے الزام میں، گھڑیوں کی چوری کے الزام میں، اپنی سرکاری حیثیت اور سرکاری عہدے کے ناجائز استعمال کے نام پہ القادر ٹرسٹ۔ اب اس کے اوپر اگر ریاست اور عدالتوں نے اس کو سزا دی ہے تو کیا بنتا ہے؟ بنتا یہ ہے کہ بانی تحریک انصاف اور ان کے جتنے وکلاء ہیں، ان کا وہ خاندان اور بہنیں جو اپنی طرف سے بڑے رسپیکٹیبل، پڑھے لکھے، اعلیٰ خاندان سے ان کا تعلق ہے، اور وہ خود بھی اپنے آپ کو بڑی پڑھی لکھی خاتون کے طور پہ پیش کرتی ہیں، کیا انہیں یہ نہیں پتا کہ انہوں نے اس سیولائز معاشرے کے اندر عدالتوں میں جا کے انصاف حاصل کرنا ہے، عدالتوں میں پروسیکیوشن کرنی ہے، عدالتوں کے ذریعے سے، اپنے وکلاء کے ذریعے سے انہوں نے انصاف حاصل کرنا ہے؟ لیکن ان کا آبجیکٹو یہ نہیں ہے، انصاف حاصل کرنا ان کا آبجیکٹو نہیں ہے، ریلیف حاصل کرنا ان کا آبجیکٹو نہیں ہے۔ ان کا بنیادی آبجیکٹو یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کو ڈیمیج کرنا ہے، پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا ہے، پاکستان کو بدنام کرنا ہے۔ ان کے بھائی قیدی نمبر 420 کا بھی یہی ایجنڈا تھا اور ہے، اور ان کی بہنوں کا، ان کے خاندان کا بھی یہی ایجنڈا ہے۔ اس ایجنڈے کے تحت میں آپ سے پوچھوں گا، آزاد ڈیجیٹل کے ناظرین سے، کیا قائد اعظم محمد علی جناح نے کبھی یہ سیاست کی؟ کیا دنیا کے کسی سیولائز لیڈر، امام خمینی، نیلسن منڈیلا، ان لوگوں کی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، کیا ان کے پیچھے جو فالورز تھے یا چاہنے والے تھے، انہوں نے ریاست کے اندر اور عدالتی سسٹم کے اندر اس قسم کا بیہیو کیا؟ نہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ سیولائز معاشرہ ہو یا ان سیولائز معاشرہ ہو،
جھوٹے پرچے ہوں یا سچے پرچے ہوں، آج کل کے 21ویں صدی کے اندر کسی بھی سوسائٹی کے اندر، کسی بھی معاشرے کے اندر ریلیف عدالت کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ اور سبلم کر کے ہی ملتا ہے۔ یہ بنانا ریاست نہیں ہے کہ کوئی ہجوم اٹھ کے آئے اور کہے کہ اپنے ہجوم اور موب کے ذریعے سے وہ موب جسٹس جو ہے وہ گین کر لے گا، وہ دنگا فساد کر کے، لڑائی جھگڑا کر کے، فتنہ فساد کر کے وہ اپنے چاہنے والے کسی ملزم کو، کسی مجرم کو رہا بھی کروا لے گا بدمعاشی کے ذریعے سے، عدالتوں سے اور ریاست کے انتظامی اداروں سے، اور جناب اپنے معاملات بھی سیدھا کر لے گا۔ کیا یہ ہو سکتے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو منگل کے منگل مچھلی بازار لگتا ہے، منگل کے منگل جو ماسی ویڑا اور دادی ویڑا لگتا ہے، منگل کے منگل جو کت کلیش وہاں پر ہوتا ہے، اس سے کوئی پی ٹی آئی کو یا نقدہ کوکا کی تحریک کو فائدہ کوئی نہیں ہو رہا۔ پاکستان کی عوام کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، نہ قیدی نمبر 420 سے، نہ اس کے نیریٹو سے۔ اس کا نیریٹو تباہ و برباد ہو گیا، اس کا نیریٹو بنگلہ دیش تھا، اس کا نیریٹو 16 دسمبر تھا، اس کا نیریٹو مجیب الرحمان تھا۔ ابھی اس 16 دسمبر کو پچھلے دن، کل کا دن، بنگلہ دیش نے پاکستان کے اسٹوڈنٹس کو ویزا دے کر اپنی یونیورسٹیوں کے اندر، اپنے میڈیکل کالجز کے اندر انڈیا کو بھی حیران کر دیا اور پوری دنیا کو بھی حیران کر دیا۔ اس کا بیانیہ پٹ گیا۔ اس شیخ مجیب الرحمان سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ ان کے امبیسڈرز، ان کے اسٹوڈنٹس، ان کے اسکالرز، ان کے ارباب بست و کشاد پاکستان کی محبت کے دعوے دار ہیں۔ اور آج ایک بریکنگ سن لیں، جس طرح پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ ہوا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دوست، ہمارا دوست آپ کا دوست، ہمارا دشمن آپ کا دشمن، ہمارے پہ حملہ آپ پہ حملہ، آپ پہ حملہ ہمارے پہ حملہ، جس طرح پاکستان اور سعودی عرب کا معاہدہ ہوا ہے، ایگزیکٹلی اسی طرح آنے والے دنوں میں پاکستان اور بنگلہ دیش کا جناب معاہدہ ہونے جا رہا ہے، دفاعی معاہدہ۔ تو جناب شیخ مجیب الرحمان ثانی صاحب، قیدی نمبر 420 صاحب، آپ کا نیریٹو پٹ گیا۔ لوگ اس خطے کے اندر شیخ مجیب الرحمان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ 16 دسمبر کو پہلی دفعہ بنگلہ دیش کے اندر لوگوں نے کہا کہ ہمیں جھوٹی کہانیاں سنا کر، ہمیں پاکستان کی فوج کے خلاف جھوٹی کہانیاں، وہاں کی مکتی باہنی، وہاں کے ہندو، وہاں کے انڈین افواج، وہ پاکستان کی فوج کی وردیاں پہن کر قتل و غارت کری، خوریزی اور جناب بنگلہ دیشی خواتین کی عصمت دری کیا کرتے تھے، اور الزام پاکستان کی افواج کے اوپر جناب وہ ڈالا کرتے تھے۔ یہ چیزیں برملا وہاں پہ لوگ کہنا شروع ہو گئے۔ تو جو بات میں کر رہا تھا کہ قیدی نمبر 420 کا بیانیہ گیا گھاس چرانے، تو اب عوام کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ منگل کے منگل چھوڑ، آپ ہفتے کے ہر روز وہاں پر دادی ویڑا، ماسی ویڑا، لیما بازی لگائیں، آپ اپنے پیسے کما لیں گی، لیکن آپ کے کھاتے میں کوئی عزت اور وقار یا آپ کو ریلیف یا آپ کی قیدی نمبر 420 کی رہائی اس سے نہیں ہوتی۔ اور ایک سائیکولوجیکل اور سیاسی اور انتظامی، سائیکولوجیکل، پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو، میں آپ کو ایک نقطہ سمجھا دوں اس ایشو کے اوپر۔ یہ جو آپ روزانہ 100-125 بندوں کے ساتھ، یوٹیوبرز کے ساتھ وہاں پر یہ ماسی ویڑا مچاتی ہے نا، یہ آپ اپنی کمپین کو خود نقصان پہنچا رہی ہے۔ لوگوں کی نظروں میں آپ کا ٹیمپو، آپ کی اہمیت، آپ کا کشکا، آپ کا شبشبہ، وہ آپ اپنے ہاتھوں سے اس کو ڈیکریز کر رہی ہیں، اس کو منیمائز کر رہی ہیں، اس کو کرٹیل کر رہی ہیں، اس کو ختم کر رہی ہیں۔ تو آپ کرتے رہیں۔ ریاست نے آپ کو اس طرح ریلیف نہیں دینا، اور دنیا کے کسی ملک اور کسی معاشرے میں بھی اس طرح ریلیف نہیں ملتا۔ تو ٹھیک ہے، لگے رہے منا بھائی، جا کے ہر منگل کو آپ جناب
یوٹیوبرز کی فوج لے کر اور کمائی کریں. میں تو پچھلے کئی ماہ سے ہی کہہ رہا ہوں کہ کمائی کا ذریعہ ہے. بانی تحریک انصاف کی رہائی نہیں ہے, یہ کمائی ہے. یہ کمائی کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے تو لگے رہو کمائی پہ. ریاست بھی آپ کو جناب موج میلہ کا پورا پروگرام دے رہی ہے, اور جناب جب وہ آپ کی واٹر کینن سے جناب سپرے ہوتا ہے پانی کا, سارا انقلاب گیلا ہو کر ٹھوس 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 ہو کے واپس آ جاتا ہے. کیوں کہ ہر ایک کے پاس 10-10 12-12 15-15 ویڈیوز بن جاتی ہیں. وہ ویڈیوز چڑھ جاتی ہیں, ان میں آپ کے 10 کے 15 کے 100 کے 200 کے 300 کے ویوز آ جاتے ہیں. وہ ویوز آتے ہیں جناب پیچھے اسرائیل اور انڈیا کا اور انڈین راک اور اجیت جول کا جو نیٹ ورک ہے, اس نیٹ ورک نے میڈیا کے اندر, سوشل میڈیا کے اندر بوٹ اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں. ان بوٹ اکاؤنٹس کے ذریعے سے ان ساروں کو حصہ بقدر جسا وہ جناب ویورشپ ملتی ہے, اور ویورشپ کے تناظر میں ہر ایک کو $100 $300 $1000 $2000 $10,000 وہ اس دیہڑی منگل کی دیہڑی بن جاتی ہے. تو جناب آپ لگے رہیں, لیکن ریاست آپ کی اس گیدڑ بھبکیوں کے ذریعے سے مروب ہونے والی نہیں ہے. یہ بات کے لیے سن لیں. دوسرا ایشو دیکھیں, سڈنی میں دہشت گردی کی کارروائی ہوئی یہودیوں کے مذہبی تہوار پہ. سب مذمت کرتے ہیں, میں بھی مذمت کرتا ہوں, میرا دارا بھی مذمت کرتا ہے, ہر سینسیبل آدمی مذمت کرتا ہے. دہشت گردی جہاں پہ بھی ہو, جس گروہ پہ ہو, جس مذہب پہ ہو, جس ملک پہ ہو, جس معاشرے پہ ہو, وہ قابل مذمت ہے. لیکن اسی واقعے کو پاکستان کے ساتھ جوڑنے کی انہی لوگوں نے کوشش کی جو پچھلے کئی ماہ سے بانی تحریک انصاف اور قیدی نمبر 420 کے سب سے بڑے چاچے, مامے, تائے اور پھپھڑ بنے ہوئے ہیں. اسرائیل کا یروشلم پوسٹ, ماریو نوفل, جس کے تازہ ابھی علیمہ باجی نے انٹرویو دیے ہیں جمائمہ گولڈ سمتھ کی, جناب اس پوری شٹل ڈپلومیسی کے بعد, میڈیا ڈپلومیسی کے بعد, میڈیا مینجمنٹ کے بعد, علیمہ باجی نے جس ماریو نوفل کو پاکستان کے خلاف زہریلے انٹرویوز دیے, اور پاکستان کی ایڈمنسٹریشن اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, اور پاکستان کی آرمی چیف کے خلاف, اور پاکستان کی فوج کے خلاف. وہ ماریو نوفل آسٹریلیا اور لبنان کا بیک گراؤنڈ رکھنے والا شخص, لڑکا, پہلا بندہ تھا. اس نے ساجد اکرام کا تعلق پاکستان سے جوڑا. اسرائیل کا یروشلم پوسٹ پہلا جناب آپ کا اخبار اور آپ کا میڈیا ہاؤس تھا جس نے اس کا تعلق پاکستان سے جوڑا. لیکن کھودا پہاڑ نکلا چوہا, وہ بھی مرا ہوا اور پلاسٹک کا. کون ہے وہ؟ انڈین ہے. کون ہے وہ؟ انڈیا کے حیدرآباد کے رہنے والا ہے. کون ہے؟ آج آپ ایک بریکنگ آپ کو بتا دوں. فلپائن کے اندر نیلیش کمار, ان کا ویزا آفیسر, اس کو پرسونا نان گراٹا, ایک ڈپلومیسی کا ایک لفظ ہے, پرسونا نان گراٹا قرار دے کر فلپائن سے نکل جانے کا آرڈر کر دیا گیا ہے. وہ کہانی کیا ہے؟ وہ کہانی یہ ہے کہ ساجد اکرام ابھی کچھ عرصہ پہلے جب انڈیا آیا, انڈیا سے اس کو خفیہ طور پر افغانستان بھیجا گیا. افغانستان میں اس کی پراپر ٹریننگ کی گئی. یہ ساری فائرنگ شائرنگ جس اعتماد کے ساتھ, جس کریج کے ساتھ, جس تجربے کے ساتھ, جس ایفیشنسی اور پروفیشنسی کے ساتھ وہ کر رہے تھے نا دونوں باپ بیٹا, یہ جناب پراپر افغانستان سے ٹریننگ دلائی گئی. وہ افغانستان جو دہشت گردی پروموٹ کرنے, ایکسپورٹ کرنے کا گڑھ ہے, اور اس افغانستان کی اس پوری ایکٹیویٹی اس کو سپروائز اور پیٹرنائز کرتا ہے انڈین را اور انڈین اسٹیبلشمنٹ. بریکنگ یہ ہے کہ انڈین اسٹیبلشمنٹ نے اس ساجد اکرام کو خفیہ طور پر افغانستان میں ٹریننگ کے لیے بھیجا, اور اس نے اس پورے وقوعے کو ڈراماٹائز, فلمائز
اور ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے وہاں سے ٹریننگ لی. وہاں سے پھر اس نے فلپائن کا دورہ کیا. جو پوری انویسٹیگیشن آسٹریلین ایجنسیز اور آسٹریلین انویسٹیگیٹو ادارے کر رہے ہیں, وہ جو فلپائن کو بھی اس کو بھیجا گیا, وہ نیلیش کمار, ان کا وہاں کا جو ایمبیسی ہے اس کا ویزا آفیسر, آسٹریلین انویسٹیگیٹو ایجنسیوں نے انویسٹیگیشن کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ پورا گٹھ جوڑ ہے دہشت گردی کو پروموٹ کرنے کا, ایکسپورٹ کرنے کا انڈیا افغانستان. اور یہ شخص بھی اسی پروسیس کے تحت انڈین را کی سرپرستی میں افغانستان کے ساتھ کوآرڈینیشن, انڈیا کے ساتھ کوآرڈینیشن کے تحت یہ فلپائن آیا. انہوں نے تو اپنی انویسٹیگیشن کے بعد اس کو جناب پرسونا نان گراٹا قرار دے کے ملک بدر کر دیا ہے. لیکن یہ سارے حقائق آگے. قیدی نمبر 420 کے کلٹ نے کیا کہا, ماریو نوفل نے کیا کہا, شہزاد اکبر نے کیا کہا, شہباز گل نے کیا کہا, گیلے تتر نے, غلیظ تتر نے, گنجے تتر نے, ان سارے غلیظ لوگوں نے اور پی ٹی آئی کے تمام سوشلسٹ سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ نے, انہوں نے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا شروع میں اور ذلت اور رسوائی کمائی. تو جناب پوری پاکستانی قوم کو جان لینا چاہیے. یہ 2 ٹاپکس پہ میں نے آپ کی ذہنوں کی آبیاری کرنے کی کوشش کی ہے, حق اور سچ کی تعلیمات کی روشنی میں, ایتھکس اور ویلیوز کی تعلیمات کی روشنی میں, مذہب اور دنیا دونوں کے تناظر میں. کوئی ملک اور کوئی معاشرہ اور کوئی ریاست کسی ہجوم کے سامنے کمپرومائز نہیں کرتی. تو یہ ہجوم اگر سمجھتا ہے کہ 100 150 200 10,000 20,000 40,000 بندہ لے کے بھی وہ اگر پاکستان کی ریاست کو اپنی داڑھ کے نیچے لے لے گی, تو یہ کان کھول کے سن لو, ایسا کبھی نہیں ہوگا. اور جاتے جاتے ایک اور دلچسپ بات آپ کو بتا دوں. سلیمان اکرم راجہ نے کل رات کو علیمہ باجی کے منہ پہ تھپڑ رسید کیا ہے. ایک بیان دیکھے وہاں پہ اس ناکے کے اوپر ایک ورکر نے غصے میں کہا نا, آپ کچھ کر نہیں رہے, آپ کسی قسم کا کوئی پراپر سلوشن نہیں دے رہے بانی تحریک انصاف کی اور قیدی نمبر 420 کی رہائی کے. تو اس نے تپتے ہوئے کہا, اریٹیٹ ہوتے ہوئے کہا کہ یہ جو ڈیش ڈرامے ہم لگاتے ہیں نا یہاں پر منگل کے منگل, اس سے قیدی نمبر 420 یا بانی تحریک انصاف نے رہا نہیں ہونا. رہا ہوگا جب 2 4 6 8 لاکھ بندہ نکلے گا, اور 2 4 6 8 لاکھ بندے اس طرح ہر منگل کو یہ ڈیش ڈرامے کر کے اکٹھے نہیں ہوں گے. اس کے لیے پوری قوم کو نکلنا پڑے گا. تو اس نے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے علیمہ باجی کے منہ پہ تھپڑ رسید کر دیا کہ یہ جو تو سارا دن دادی ویڑا ماسی ویڑا لگاتی ہے, یہ رہائی کے لیے نہیں ہے, یہ کمائی کے لیے. تھینک یو ویری مچ.